بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہم برٹرنڈ رسل کو پڑھیں گے اور ان کے جو ایسے ہیں وہ ان کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ ان کا سیکنڈ نمبر ایسے ہے فلاسفی اینڈ پولیٹکس۔ فلاسفی کیا ہے اور پولیٹکس کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور میں آپ کو اردو میں سمجھاؤں گا۔ انگلش کا جو ہے وہ سب آپ کے سامنے آ رہا ہے ٹیکسٹ، میں آپ کو اردو میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ سکیں۔ برٹرنڈ رسل کسی معاشرے میں فلسفے نظریے کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مضمون برطانیہ کے بارے میں دو مخصوص و عجیب و حقائق بیان کرتے ہوئے شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ برطانوی فلسفی لوگ تمام یورپی قوموں میں بہت نمایاں ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ برطانوی لوگ فلسفے سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے مطابق ان دونوں صورتوں میں برطانوی لوگ اپنی دانشمندی ظاہر کرتے ہیں کیونکہ وہ صرف بری قسم کے فلسفے سے نفرت کرتے ہیں۔ رسل کے مطابق امریکہ میں اس زمانے میں رائج منظم فلسفہ، جسے انسٹرومنٹلزم کہا جاتا ہے، کو اچھی قسم کا فلسفہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ذرا سی دیر کے لیے وہ اچھے فلسفے کے مثبت پہلوؤں کا ذکر ایک طرف رکھ کر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ سیاست میں برطانوی لوگوں کی آئیڈیالزم اور امپیریسزم ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ دو برطانوی فلسفیوں کے دور معیار کے بارے میں بتاتا ہے کہ ڈیوڈ ہیوم اگرچہ قدامت پسند تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تصوراتی نظریے آئیڈیالزم پر یقین رکھتا تھا، اور ٹی ایچ گرین اگرچہ جمہوری نظریے کا حامی لبرل تھا لیکن قدامت پسندی کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا۔ رسل کہتا ہے کہ اس کے برعکس دوسری یورپی قومیں کسی ایک نظریے کو یا تو مکمل طور پر پسند کرتی ہیں یا مکمل طور پر رد کر دیتی ہیں۔ بہت سے ممالک میں ایک مخصوص نظریے کو اپنایا گیا تھا، کیتھولک ممالک سینٹ ایکویناس، جبکہ کمیونسٹ ممالک کارل مارکس کے نظریے پر یقین رکھتے تھے۔ جرمنوں نے اپنا مخصوص جرمن نظریہ اپنایا۔ ایسے ممالک میں نظریاتی فلسفے اور عملی سیاست ایک دوسرے سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ جمہوری نظریے پر یقین رکھنے والے لوگ جان لاک کے مشاہدے اور تجربے پر مبنی نظریے کو پسند کرتے ہیں۔ لفظ ریلیجن کی طرح لفظ فلسفی کے بھی کوئی مقررہ یا محدود معنی نہیں ہے۔ تاریخی ثقافت کے مخصوص خد و خال بیان کرنے کے لیے فلسفے کا ایک الگ مطلب ہے، جبکہ موجودہ دور کے حساب سے مطالعے اور ذہنی رویے کو ظاہر کرنے کے لیے فلسفے کا مطلب کچھ اور ہے۔ کسی فلسفے کا مطلب کچھ اور ہے۔ مغربی جمہوری دنیا میں فلسفے کو علم کی جستجو کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ سائنس کی طرح کسی بھی حکومت کی سہولت کاری سے لا تعلق ہے۔ فلسفے کے کچھ اساتذہ کا خیال ہے کہ فلسفے کا سیاست یا حتمی اخلاقیات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے خیال کے مطابق فلسفے کا سب سے بڑا مقصد یونیورسٹی میں تعلیم دینا ہے۔ فلسفے میں نیکی کے تصور کو والدین، سکول، اساتذہ اور گرجوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن رسل کے مطابق فلسفے کا یہ نظریہ جدید اور غیر معمولی ہے۔ تاہم زمانہ قدیم میں فلسفے کو معاشرے اور سیاست میں بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ رسل کو یقین ہے کہ فلسفہ سائنس اور مذہب کو یکجا کرنے کے لیے ایک قوت کے طور پر ظہور میں آیا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلسفیانہ سوچ نے انسان کو عملی اخلاقیات کے ذریعے اور کائنات کی حیت کو سمجھنے کا علم سکھانے اور اسے بہترین انداز میں زندگی بسر کرنے کے گور سکھانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ مذہب نے سرکاری حکام اور روایات کو ترغیب دی، لیکن فلسفے نے ایسا نہ کیا، کیونکہ مذہب اور سائنس کے برعکس فلسفے نے انسان کو محض یہ سکھایا کہ کس طرح معاشرے میں اچھے انداز میں زندگی گزاری جا سکتی ہے۔
پرانے زمانے میں مذہبی اور اخلاقی اقدار سماجی نظام میں ایک دوسرے کے ساتھ گہری انداز میں مربوط تھیں اور بہت سے فلسفی اخلاقیات کو سیاسی نظام کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ یونانی فلسفیانہ نظام بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے درمیان بحث مباحثوں نے اس حتمی ربط پر کئی قسم کے سوالات کو جنم دیا، لیکن اس معاملے میں کوئی بھی ذہنی اتفاق پیدا نہ کیا، اور اس طرح کے معاملات آج کل کے دور میں بھی متنازع ہیں۔ اخلاقیات اور سیاست دونوں نے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کس طرح سماجی زندگی کی ضروریات کو انفرادی خواہشات سے ہم آہنگ کیا جائے۔ سرکاری حکام قانون کی طاقت کے ذریعے سماجی نظام کے خلاف اقدامات کو روکتے ہیں، جبکہ مذہب لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ قانون کی نافرمانی گناہ ہے اور انہیں سرکاری حکام کی حکم عدولی کرنا سے منع کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مذہبی تعلیمات ان لوگوں کو طاقتور بادشاہ بنا سکتی تھی جو کہ موت کے بعد نظام جزا و سزا پر یقین رکھتے تھے۔ تاہم فلسفی لوگوں نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ذرا مختلف طریقہ استعمال کیا۔ سماجی باہمی استحصال کے مسئلے کو حل کرنے کے بعد اس دور کے فلسفیوں نے ایسا حل تلاش کرنے کے لیے جن کا انحصار تصوراتی عقائد پر بہت کم لیکن سرکاری مذاہب پر زیادہ تھا۔ زیادہ تر فلسفہ شکوک و شبہات سکیپٹسزم کے نظریے کے رد عمل کے طور پر وجود میں آیا، جبکہ سرکاری حکام اس قابل نہ تھے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے کہ وہ قاعدے قوانین کی پابندی کیا کریں۔ ایسی کوششوں نے فلسفے کے اصل کردار کو داغدار کر دیا، کیونکہ اس سے یہ لاشعوری خوف ابھرا کہ صاف سوچنے کا عمل کہیں انہیں ابتری کی طرف نہ لے جائے۔ اور اس خوف نے فلسفیوں کے معاملے مغالطے، فیلسی اور گمنامی کی دھن میں دھکیل دیا۔ تاہم اس معاملے میں قدیم فلسفی پروٹاگورس اور جدید دور کے فلسفی ڈیوڈ ہیوم جیسے بہت سے نمایاں استثناء بھی ہیں۔ جبکہ دونوں افراد آج مذہبی عقائد کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے سیاسی طور پر قدامت پسند تھے۔ پروتھاگورس کو دیوتاؤں کے بارے میں کچھ سمجھ نہ تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ چونکہ دیوتاؤں کی پوجا کرنا ایک بہت مقبول روایت رہی ہے، اس لیے ان کی پوجا کی جانی چاہیے۔ ڈیوڈ ہیوم کے نظریات بھی اس طرح کے تھے، اور اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرنے کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس شکوک کا تدارک صرف لاپرواہی اور بے توجہی سے کیا جا سکتا ہے۔ تام رسل کہتا ہے کہ اس کے پاس اس سے بھی بڑھ کر ایک اصلاحی سکیم ہے۔ انگریز فلسفی تھامس ہوبز ہیوم سے کم شکی مزاج تھا، لیکن اسے اس بات پر پورا یقین تھا کہ حکومت خدائی طاقت کی نمائندہ نہیں ہوتی، اور یہ عدم یقین اسے انتہائی قدامت پسندی کی طرف لے گیا۔ رسل دیکھتا ہے کہ سیاسی نتائج کے اصول جمہوریت پسند کانٹ نے نہیں بلکہ رجت پسند ریئیکشنری نے ہیگل نے بنائے۔ پروتاگورس اور ہیوم کا شکی پن کبھی پر اثر ثابت نہ ہو سکا، اور رجت پسندوں نے لوگوں کو خوفزدہ کر کے اپنے غیر منطقی تصوراتی نظریات منوانے کے لیے اپنے نام بطور وحشت استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اس معاملے میں افلاطون اور ہیگل کے سب سے بڑے حریف اصولی تجربے کے حامی لوگ امپیریسسٹ تھے، جن میں قدیم یونانی فلسفی ڈیموکریٹس اور انگریز فلسفی جان لاک تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ جمہوریت اور افادیت پسندانہ اخلاقی اصولوں یوٹیلیٹیرین ایتھکس سے مشترک تھا۔ افلاطون اور ہیگل کا فلسفہ اپنے سابقین سے زیادہ اچھا اور اعلیٰ تھا۔ نئے فلسفی ناانصافی اور ظلم کے حامی اور ترقی کے دشمنوں کے طور پر مشہور ہو گئے۔ اس سلسلے میں ہیگل کے فلسفے کو کچھ حد تک تسلیم کیا گیا ہے، لیکن افلاطون کے نظریے کو الٹی بات پیراڈاکس سمجھا گیا ہے۔ افلاطون کو ڈیموکریٹس کے ادبی کاموں سے اس قدر نفرت کی کہ شاید اسی کی خواہش پر ڈیموکریٹس کی کتابوں کو جلا دیا گیا۔ صرف ارسطو نے ڈیموکریٹس کے عقائد کے بارے میں تھوڑا بہت تحریر کیا ہے۔
ایپیکیورس نے بڑی نفرت سے اور گھٹیا زبان میں ڈیموکریٹس کے عقائد بیان کیے ہیں۔ ڈیموکریٹس کے اصل عقائد کو نئے سرے سے یکجا کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت کم مواد موجود ہے۔ ڈیموکریٹس نے ہی نظام کائنات کی تشکیل کے بارے میں مخصوص نظریے ایٹومزم کا بانی تھا اور مابعد الطبیعیات پر یقین رکھنے والے لوگوں کو میٹافزکس کی مخالفت کے باوجود وہ اپنے نظریے کے حق میں بولتا رہا۔ وہ مادیت پر یقین رکھنے والا شخص مٹیریلسٹ اور ڈٹرمنسٹ تھا، یعنی یہ نظریہ رکھتا تھا کہ تمام حقائق و واقعات قدرتی قوانین کی نظیر پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آزاد خیال، فری تھنکر، شدت بھرے جذبوں کو ناپسند کرنے والا، افادیت پرست، یوٹیلیٹیرین اور انقلاب پر یقین رکھنے والا شخص تھا۔ جمہوریت پسند ہونے کی وجہ سے ڈیموکریٹس اس نظریے کا حامی تھا کہ استبدادی نظام میں ملنے والی خوشحالی سے جمہوریت میں ملنے والی غربت بہتر ہے۔ یہ 5ویں صدی میں یونان اور ایتھن کے درمیان لڑی جانے والی طویل جنگ پیلوپونیشین وار کے بعد کا زمانہ تھا۔ اس وقت صرف ریاست سپارٹا میں چند سری حکومت اولیگارکی قائم تھی، جبکہ باقی پورا یونان جمہوریت کے حق میں تھا۔ افلاطون چونکہ استبدادی حکومت کا حامی تھا، اس لیے وہ ایتھن کے خلاف ہو گیا اور سپارٹا کی حمایت کر کے غدار کہلایا۔ سپارٹا کو وزیر ریاست کے It's طور پر 11:38 دیکھنے a.m. کی خواہش کرنے لگا۔ By the way, airplane mode is on, so you won't hear new notifications. دور جدید کے فلسفے میں پرانے زمانے کی نہ ختم ہونے والی اور نہ تبدیل ہونے والی نعمتوں کی خواہش کی جگہ مطلوبہ منزل تک پہنچنے کے لیے باضابطہ ترقی کے مراحل طے کرنے کی خواہش نے لے لی۔ معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں میں فرق ظاہر کرنے کے لیے رسل کہتا ہے کہ تبدیلی ایک الگ چیز ہے اور ترقی الگ۔ تبدیلی ایک سائنسی عمل ہے جبکہ ترقی ایک اخلاقی عمل ہے۔ تبدیلی میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا جبکہ ترقی ایک اخلاقی معاملہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیاسی عمل میں ہونے والے ارتقاء نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ اس سے نیرو، چنگیز اور ہٹلر جیسے آمر پیدا ہو گئے، لیکن فلسفی لوگ سائنسی بنیادوں پر ہونے والی تبدیلیوں کو مرکز نگاہ نہیں بناتے۔ وہ کسی بھی تبدیلی کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی خوشی یا غم میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ وہ دنیا کو اپنی خواہشات کے مطابق ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ کسی فلسفی میں کتنا اضافہ کہ اس سے لوگوں کی خوشی یا غم میں کتنا اضافہ ہوا ہے، وہ دنیا کو اپنی خواہشات کے مطابق ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ کسی فلسفی کی مخالفت کرتے ہیں ان کو غیر دانشمند، غیر سائنسی اور پرانے خیالات کا مالک قرار دیا جاتا ہے، جبکہ فلسفی کے ساتھ متفق ہونے والوں کو فتح کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے اور جیتنے والے لوگوں کو نیک لوگ قرار دیا جاتا ہے۔ ہیگل نے سب سے پہلے تبدیلی کی بنیاد پر ہونے والی ترقی کے نظریے کو پوری طرح پروان چڑھایا۔ رسل کہتا ہے ہیگل کا فلسفہ اتنا عجیب و مبہم اور فضول ہے کہ کسی باشعور شخص سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس سے قبول کرے۔ ہیگل سمجھتا ہے کہ حقیقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اصل حقیقت اور دوسری بظاہر محسوس ہونے والی۔ اصل حقیقت وقت کی پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے، لیکن بظاہر نظر آنے والی حقیقت وقت اور مقام کی پابند روزمرہ زندگی پر مشتمل ہوتی ہے۔ عام انسانی سوچ صرف بظاہر نظر آنے والی حقیقت کی تابع ہوتی ہے۔ اصل حقیقت جیسا کہ یونانی فلسفیوں پارمیڈیز اور افلاطون کے نظریات میں محسوس ہوتی ہے، کا تعین صرف منطق لاجک کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ہیگل کے مطابق دنیا میں صرف ایک قسم کی اصل حقیقت ہے جو اپنی تردید خود نہیں کرتی، وہ ہے قطعی نظریہ، ایبسولوٹ آئیڈیا۔ ہیگل کے اس نظریے کے بارے میں رسل بیان کرتا ہے کہ قطعی نظریے کا مطلب ہے خالص خیال کے بارے میں خالص انداز میں سوچنا۔
لوگ اس نظریے کو نامعقول کہیں گے اور فلسفے کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنی باقی زندگی خوش و خرم گزاریں گے۔ ہیگل لوگوں کو اظہار رائے آزادی دینے کے بھی خلاف تھا۔ وہ انسانی فلاح کے لیے جنگ کو ناگزیر سمجھتا تھا اور کہتا ہے کہ جنگوں پر پابندی لگانے کی کوئی بھی کوشش بنی نوع انسان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ہیگل کے فلسفے کا لب لباب حقائق کے ذریعے نتائج کا حصول ریزننگ ہے، اور یہ استدلال It's 11:42 a.m. By the way, airplane mode is on, so you won't hear. انہیں کم قیاسی بنا کر ان کی اصلاح کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہیگل یہ سمجھتا ہے کہ تاریخ اس کے نظریات کے استدلال کی منطقی ترقی کو دہراتی رہتی ہے۔ ہیگل سمجھتا ہے کہ اس کے قطعی نظریے کے مطابق جرمن قوم سقوط روم کے بعد قائدانہ صلاحیت والی قوم ہے۔ 1830 میں ہیگل کو یقین تھا کہ جرمن قوم نے اس کے نظریے کو تقریباً مکمل طور پر سمجھ لیا تھا، کیونکہ اس نے بطور قوم اس کی عزت بڑھا دی تھی۔ اس بات کو نہ صرف جرمنی میں بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی سچ تسلیم کیا گیا۔ رسل کی جوانی کے دور میں تک انگلینڈ اور امریکہ میں فلسفے کے تمام اساتذہ ہیگل کے نظریے کے حامی تھے۔ مارکس نے ہیگل کے نظریات میں سے پرکشش ترین باتیں اپنا لیں۔ ہیگل کے مطابق ایک مضبوط ریاست کے لیے نظم و ضبط، سسٹم، ضابطہ اور مضبوط سرکاری کنٹرول بہت ضروری ہے۔ خود گھڑے ہوئے غیر لچکدار نظریات ڈوگماٹزم کے برعکس مشاہدے اور تجربے پر مشتمل امپیریسزم میں جمہوری آزادی موجود ہوتی ہے، جو کہ جمہوریت اور افادیت والے اخلاقیات کا نظریاتی جواز فراہم کرتی ہے۔ جان لاک دور جدید کی امپیریسزم کا بانی ہے، جو مذہبی رواداری کی حمایت اور استبدادی نظام کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ یہ تجویز دیتا ہے کہ ایک آزاد سیاسی نظریہ ہونا چاہیے جس سے اس کی کامیابی یا ناکامی پر درجہ بدرجہ رکھا جا سکے۔ تاریخی طور پر فکر و اظہار کی آزادی لبرالزم تجارت کا نتیجہ ہے۔ ایتھن کے باشندے بے تعصب ہو گئے کیونکہ تجارت نے انہیں خوشحال بنا دیا۔ یورپ کے زمانہ وسطیٰ میں اٹلی کے میلان جیسے شہر بے تعصب پالیسیوں کی عمدہ مثال تھے۔ 17ویں صدی میں سب سے زیادہ بے تعصب ممالک انگلینڈ اور ہالینڈ تجارت میں بہت کامیاب تھے۔ دور جدید میں امریکہ پھلتی پھولتی تجارت اور بے تعصبی کی بہترین مثال ہے۔ تجارت کے ذریعے مختلف عادات کے لوگوں کا آپس میں بے تعصب میل جول ان کے اپنے بے لچک عقائد کو دور پھینکتا ہے۔ رسل سامراجی امپیریلسٹ تجارت کو جابرانہ قرار دیتا ہے اور اسے حقیقی تجارت کی صف سے باہر نکال دیتا ہے۔ چونکہ بے تعصب تجارت کا بنیادی مقصد عقیدہ جیو اور جینے دو، اس لیے یہ رواداری اور اعتدال کو ترقی دیتا ہے اور انتشاری فینیٹسزم اور خود ساختہ بے لچک عقائد ڈوگماٹزم سے اعتراض کرتا ہے۔ بے تعصب نظریے کی اصل لو کسی معاملے میں اپنی رائے رکھنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس رائے کو اپنایا کس انداز میں گیا ہے۔ سائنس کی طرح انسانی آراء کو بے لچک انداز میں نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ تجربے کو کسی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، کیونکہ سائنس کی بنیاد میں نئے ثبوت ملنے پر پہلی آراء کو رد کر دیتی ہے۔ رسل کو یقین ہے کہ سائنسی نظریہ ہی اصل میں بے تعصب عقائد کا شعوری مماثل ہے۔ جان لاک نے سب سے پہلے مشاہدے اور تجربے پر مبنی نظریے کو ترقی دی۔ حکومت کی طاقت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس نے چیک اینڈ بیلنس کے نظام پر زور دیا۔ اس نے مذہبی رواداری اور نمائندہ اداروں کے قیام کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ سائنسی اصولوں کی طرح اس کا مقولہ بھی حکام کی سختی کے بغیر نظم و ضبط تھا۔ خوش قسمتی سے لاک نے اپنے نظریات کا پرچار اس وقت کیا جب لوگ بے لچک عقائد پر سوالات اٹھا رہے تھے اور سیاسی ماحول لاک کے نظریات کو اپنانے کے لیے سازگار تھا۔ ان دنوں ارسطو کو تمام علوم کا ماہر سمجھے جانے کا نظریہ دم توڑ گیا تھا۔ سورج کو نظام شمسی کا مرکز قرار
جانے کے نئے سائنسی تجربے کوپرنیکین سسٹم کے بعد زمین کو اس نظام کا مرکز سمجھنے کا قدیم یونانی نظریہ پٹولمیک کنسپشن ختم ہو گیا۔ لاگ کے دور میں مذہبی تضادات کو فضول سمجھا جانے لگا۔ مذہب کے نام پر لڑی جانے والی فضول جنگوں نے لوگوں کو مذہبی رواداری کی اہمیت سمجھا دی۔ لاگ کے دور میں مذہبی تضاد کو فضولیات سمجھا جانے لگا۔ مذہب کے نام پر لڑی جانے والی فضول جنگوں نے لوگوں کو مذہبی رواداری کی اہمیت سمجھا دی۔ نئے سائنسی ایجادات اور دریافتوں خصوصاً نیوٹن کے سائنسی کام نے لوگوں کو رجعیت پسند آپٹامسٹک بنا دیا۔ مشاہدے اور تجربے والی تھیوری امپیریسسٹ تھیوری بھی بے لچک اور شک و شبے والی نظریات کا مرغوبہ ہے، کیونکہ اس کے مطابق ہر طرح کا علم تھوڑا بہت شک کا حامل ضرور ہے۔ اگرچہ ایسے شک کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، سائنسی نظریات اگرچہ حقائق پر مبنی ہی کیوں نہ ہوں، انہیں کبھی بھی ہر لحاظ سے درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دینی علوم اور سائنس میں شکوک و شبہات کے کردار کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ سیاست میں کوئی اہم یا خطرناک قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح اس کے درست ہونے کا یقین کر لیں۔ مذہبی معاملات میں ملحدوں ہیریٹکس کو زندہ جلانے کا عمل صرف اس صورت میں درست قرار دیا جا سکتا ہے جب یہ مکمل یقین ہو کہ زندہ بچ جانے والے جنت میں اور ملحد لوگ یقیناً جہنم میں جائیں گے۔ سائنسی میدان میں سرمایہ داری پر پابندی لگانے سے پہلے مکمل طور پر یقین کر لینا چاہیے کہ ایسا کرنا عوام میں خوشیاں بھر دے گا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ کسی مقصد کے درست ہونے کے لیے کٹر عقیدے یا گہری سماجی ربط کی وجہ سے تعصبانہ جنون فینیٹسزم ہمیشہ جیت جاتا ہے، جبکہ بے تعصب نظریے لبرلزم کے ساتھ اس کی کشمکش چل رہی ہو، لیکن یہ بات کبھی بھی ثابت نہیں کی جا سکتی۔ 1700 کے بعد لڑی جانے والی جنگیں آخرکار بے تعصب طاقتوں نے ہی جیتی تھیں، اور تعصب پسند لوگ بہت سی وجوہات کی بنا پر ناکام ہو گئے تھے۔ تعصبانہ جنون کی خرابی یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور قابل قدر لوگوں کو جلاوطن کر دیا جاتا ہے۔ یہودیوں اور بربری عربی نسل کے افراد مورز کو جب اسپین سے نکالا گیا تو وہ ملک تباہ ہو گیا۔ اس طرح ہیوجیناٹ افراد کی ہجرت نے فرانس کو مشکلات میں ڈال دیا۔ جرمنی اس وقت دنیا سے کٹ گیا جب ہٹلر کی قیادت میں اس نے لاتعداد یہودیوں پر تشدد کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ یہ ثابت کیا گیا کہ جرمنی سماجی ربط کے لیے تعصب بھرا نظریہ ضروری نہیں، اور یہ بات انگلینڈ نے دوسری جنگ عظیم کے نازک ترین دور میں تاکیدی انداز میں کی۔ مشاہدے اور تجربے پر مبنی اس کے نسبتاً بہتر سچائی اور اخلاقیات کی وجہ سے قابل ستائش ہے، جبکہ تعصب برا بے لچک نظریہ نافذ کرنے کے لیے سمجھداری والے خیالات کی بجائے سخت مزاج اور اتھارٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے دلائل تسلیم کرنے کی خود ساختہ It's بے لچک 11:50. نظریات رکھنے والے لوگ جنگ چھیڑ دیتے ہیں، جس کا مطلب جلد یا بدیر عالمی موت ہوتا ہے۔ رسل یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ امپیریسسٹ لبرلزم اور موجودہ جمہوری سوشلزم کے دور سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ یہ واحد فلسفہ ہے جسے وہ لوگ بھی اپنا سکتے ہیں جو اپنے عقائد کی سچائی کے لیے بھی سائنسی شہادت کا مطالبہ کرتے ہیں، انسانی خوشی کو کسی خاص عقیدے کی کامیابی پر مقدم رکھتے ہیں۔ مضمون کے آخر میں رسل کہتا ہے کہ بے تعصب عقائد اپناتے وقت شخصی آزادی، سائنسی آزادی اور باہمی تحمل و برداشت کی اہمیت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کسی بھی طرح کے متعصبانہ و بے لچک نظریات ڈوگماٹزم کے سامنے معذرت خواہانہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ یہ صرف لبرلزم ہی ہے مستقبل میں انسانوں کو ایک اور جنگ سے بچا سکتا ہے۔